اب آئیے آخری چیز محل اعراب. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے چیز پڑھنی ہے وہ ہے محل اعراب. محل اعراب یعنی اعراب کی جگہ. محل کہتے ہیں جگہ کو. اعراب یعنی اعراب. اعراب کیا ہوتا ہے ہم پڑھ رہے. محل اعراب اعراب کی جگہ، یعنی جو اعراب آپ شو کرانا چاہ رہے ہیں اس کی جگہ کون سی ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ آخری حرف ہے، اس کے اندر جو ہے محل اعراب ہوتا ہے. اب یہ جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں ان کو ذرا مثال سے واضح کرنے کی کوشش کریں. وہی مثال ہم بار بار آپ کے سامنے رکھتے ہیں. جاء زید. اس کے اندر دیکھیے محل اعراب کیا ہے. اب یہ جو جاء آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں محل اعراب، اعراب کا محل جہاں پہ اعراب اصل فوکس ہے. اصل فوکس کیا ہے نحو کا، ہم نے بتایا تھا کہ آخری حرف کی حرکت. تو یہاں پہ محل اعراب کیا ہے حمزہ جس کے اوپر اعراب آ رہا ہے، یہ محل اعراب ہے. یہاں پہ زید دوسرا لفظ ہے، دوسرا کلمہ ہے. تو یہاں محل اعراب کیا ہے دال. محل کہتے ہیں جگہ کو، اعراب کی جگہ جس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے. اعراب چونکہ ہم نے دیکھنا ہے آخری حرف کی حالت، تو آخری حرف کیا دال، تو دال کیا ہو گیا محل اعراب. اگر اب اس مثال کو مزید ایلیبوریٹ کرنا چاہیں اور اب تک ہم نے جو پڑھ لیا ہے اس کو شو کرانا چاہیں تو اس کی ایک مثال لے لیں. جیسے جاء زید. اس میں دیکھیے ہم نے عامل پڑھا، معمول پڑھا، اس کے علاوہ اعراب پڑھا. محل اعراب کیا ہوتا ہے، مورب مبنی کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی. اب ہم اس مثال میں دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں چیزیں کیسے فٹ آ رہی ہیں. اب یہ جو جاء ہے یہ ہے فعل ماضی، اور فعل ماضی ہوتا ہے مبنی. آگے پڑھیں گے مبنی کون کون سے ہوتے ہیں. زید ایسا ہے کہ جو زید ایسا ہے کہ جو اپنی حالت تبدیل کرتا ہے مختلف کنڈیشن میں، جیسے ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں. تو زید کیا ہے مورب. تو اس کلمہ میں مورب اور مبنی کی پہچان آپ کو ہوگی، مورب کیا ہے اور مبنی کیا ہے. ایک چیز تو آپ نے حل کر لی. دوسری چیز ہے جو آپ نے دیکھنی ہے وہ ہے عامل اور معمول. جاء عامل ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا جا چکا ہے، کیونکہ اس نے عمل کیا اپنے فاعل کے اوپر. جاء فعل ہے، اب یہ عمل کر رہے اپنے فاعل کے اوپر. تو زید چونکہ فاعل ہے، فعل نے عمل کیا اس کے اوپر، تو زید کیا ہو گیا معمول. اسی طرح یہ جو دال ہے یہ ہے محل اعراب. محل اعراب مطلب اعراب کی جگہ، اور اعراب کیا ہے پیش، یہ ہے اعراب. تو اب تک ہم نے جو پڑھا ہے اس مثال میں ہم نے آپ کے سامنے شو کر دیا. مورب اور مبنی پڑھا ہے تو ہم نے بتا دیا مورب اور مبنی ان دونوں میں کون کون سا ہے. پھر عامل اور معمول پڑھا تو ہم نے بتا دیا آپ کو عامل یہ والا ہے اور معمول یہ والا ہے. پھر ہم نے محل اعراب پڑھا تو اس مثال میں ہم نے بتا دیا محل اعراب یہ دال ہے، اعراب کیا ہے یہ پیش ہے. اسی طرح اگر اس میں جاء میں دیکھ لیں تو جاء میں یہ ہے حمزہ محل اعراب ہے، اعراب کی جگہ جس کے اوپر اعراب لگا ہوا ہے، یعنی جو اصل فوکس ہے اعراب کی جگہ کا وہ ہے حمزہ. اور اعراب کیا ہے اس کے اوپر یہ زبر والا. اور چونکہ مبنی ہے اور مبنی کا اعراب ہم شو کرتے ہیں فتح کے ذریعے سے، اور ہم کہیں گے مبنی پر فتح ہے. اور یہ مورب ہے، مورب کا اعراب ہم شو کرتے ہیں رفع نصب جر کے ذریعے سے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ رفع ہے اور اس کی رفعی حالت ہے. تو لیجیے اب تک جو ہم نے پڑھا اس کو ہم نے مثالوں کے ساتھ آپ کے سامنے کلیئر کر دیا. انشاءاللہ مزید آگے ایگزامپلز آئیں گی، مثالیں آئیں گی، مزید اس کو انشاءاللہ ایلیبوریٹ کریں گے، وضاحت کریں گے. آئیے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اب کتاب سے دیکھ لیتے ہیں. مصنف جو ہے وہ عبارت کس انداز سے لکھ رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، ایک معرب اور ایک مبنی. یعنی کہ پیچھے ہم نے جو کلمہ کی پرسنل ایگزامپل پڑھی تھی، ذاتی اقسام، وہ تین تھی، اسم فعل حرف. لیکن آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی مزید دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی. معرب وہ کلمہ ہے کہ جس کا آخری حرف ہمیشہ بدلتا رہتا ہے. آخری حرف یعنی آخری حرف کا اعراب، آخری حرف تو نہیں بدلتا نا. جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید، وہ تو دال ہی رہتا ہے آخر میں، آخری حرف نہیں بدلتا، آخری حرف کا اعراب بدلتا ہے.
پس جس کے سبب سے یہ تبدیلی ہوتی ہے اس کو عامل کہتے ہیں، اور جو چیز آخری حرف سے بدلتی ہے اس کو اعراب کہتے ہیں۔ تو مصنف نے اس میں معرب کی پہچان کرا دی اور عامل کی پہچان کرا دی اور اعراب کیا ہوتا ہے اس کی پہچان کرا دی۔ پھر آگے اعراب کی قسمیں بیان کر رہے ہیں۔ اعراب دو قسم کا ہوتا ہے، حرکتی اعراب جیسے ضمہ، فتحہ، کسرہ، یہ مصنف نے لفظ بولے ہیں مبنی اعراب کے۔ معرب اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع، نصب اور جر۔ آگے کہتے ہیں حرفی اعراب۔ اعراب کی دوسری قسم حرفی اعراب جیسے الف، واو، یا۔ آخری حرف کو محل اعراب کہتے ہیں، جو اعراب کا اصل محل ہے، اصل جگہ ہے، جس پہ فوکس کرنا ہے کہ اعراب کیا ہے، جس کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے۔ جیسے جاء زید، اس مثال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جاء عامل ہے اور زید پر ضمہ ہے۔ رأیت زیدن میں رأیت عامل ہے اور زید پر فتح ہے، اور مررت بزید میں با حرف جار عامل ہے اور زید پر کسرہ ہے۔ پس زید معرب ہے اور زید کا آخری حرف دال محل اعراب ہے، اور ضمہ، فتح، کسرہ اعراب ہے۔ تو مصنف نے مثال دے کے جس طرح ہم نے آپ کے سامنے چاروں چیزیں رکھیں، مصنف نے اسی طرح آپ کو چاروں چیزیں سمجھا دیں۔ آگے مبنی کی ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہے، یعنی عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں کچھ تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے جاء ھذا، رأیت ھذا، مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے کہ ہر حالت میں یکساں ہے، یعنی مبنی بر فتح ہے۔ آگے وہ مصنف ایک شعر لکھتے ہیں جو کہ معرب اور مبنی کی ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مبنی آ باشد کے مانند برقرار، معرب آ باشد کے گردد بار بار۔ کہتے ہیں کہ مبنی اس کی حالت یہ ہے کہ ایک ہی حالت میں برقرار ہے، بس جو حالت بن گئی ٹھوس اسی طرح برقرار ہے۔ کہتے ہیں معرب آ باشد کے گردد بار بار، معرب کی حالت یہ ہے کہ وہ مختلف کنڈیشن میں بدلتا رہتا ہے، نسبی حالت میں کچھ اور ہے، جری حالت میں کچھ اور ہے، اور رفعی حالت میں کچھ اور ہے، اس لیے وہ بدلتا رہتا ہے۔